نے دیکھا سنا، لندن گئے تو کسی نے کہا کہ آپ کون سے علاقے سے؟ ان کا جی ضلع خانیوال سے۔ کس چک سے؟ ان کا جی 38۔ ان کا چچا خادم شاہ 38 چک کہ خادم شاہ جو 38 چک والے ان کے چک میں آپ رہتے۔ وہ لاہور گئے تو ان کا بابا خادم شاہ 38 چک والے۔ وہ کراچی گئے تو انہوں نے لوگ ان کا بابا، انہوں نے آپس میں میٹنگ کی۔ ان کا یار اس بندے کی وجہ سے ساڈے چک کا نام، ساڈیاں برادریاں کا نام، ساڈے قبیلے کا نام۔ انہوں نے بلا کے کہا کہ آج کے بعد یہ گل نہ رکھنا، تیری وجہ سے تو ہمیں اتنی عزت مل رہی ہے تو ہم تجھے کیوں قتل کریں گے۔ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ کسی بھی خاندان میں، کسی بھی برادری میں کوئی ایک شخص ہے جو نام پاتا ہے، یہ نہیں کہ خاندان کا ہر بندہ ہی نام پائے۔ خدا کی قسم ایک گھر محمد مصطفیٰ کا ہے جس میں ہر ایک کی اپنی شان ہے، ہر ایک کا اپنا مقام ہے، ہر ایک کی اپنی عزت ہے۔ اور آل محمد کی قبروں کا ایڈریس یہ نہیں کہ کسی دوسرے کی وجہ سے ہو۔ بھائی بتایا جاتا ہے ایف بلاک میں امام بارگاہ والی گلی میں آگے جا کے، یعنی امام بارگاہ نسبت ہو گئی، بتایا جاتا ہے کہ فلاں شخص کے گھر کے ساتھ آگے گلی میں کہنا یہ چاہتا ہوں آل محمد کی قبروں کا ایڈریس، یہ نہیں جو کسی کی وجہ سے مشہور ہو۔ میں سنو، میں پھر کہتا ہوں آل محمد کے مزارات کا ایڈریس کسی دوسرے کی وجہ سے نہیں کہ ان کے ساتھ قبر ہے۔ مدینہ چھوڑو، مدینہ کی بات نہیں کرتا، چلو نجف، علی کے دائیں آدم ہے، بائیں نوح ہے، جناب آدم کی قبر اور جناب نوح کی، مولا علی کی زرعی، دائیں آدم دفن ہے، بائیں حضرت نوح علیہ السلام دفن ہے۔ لیکن پاکستان سے، دنیا سے شیعہ تو جاتے ہی علی کے لیے ہے، کوئی سننے بھی جائے تو یہ نہیں کہتا کہ میں آدم کی زیارت کو جا رہا ہوں، یہ نہیں کہتا میں نوح کی زیارت کو جا رہا ہوں۔ میرے دوست قاری عبد الفاروق صدیقی، میں نے انہیں کہا کہ اگر جی زیارات کے لیے جا رہے مولا علی کی زرعی پہ، صرف شیعہ ہونے کی بات نہیں ہے، مجھے کہنا مجھے دلوی مقدروں کی بات ہے۔ میں نے کہا فاروقی صاحب آپ یہ بتائیں، آپ نے یہ کیوں نہیں کہا، قدردانوں میں لفظ کہنے لگا ہوں، آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میں آدم کی زیارت کو جا رہا ہوں، میں نوح کی زیارت کو جا رہا ہوں؟ تو کہنے لگا بھولے بادشاہ، جب مالکوں کا نام آ جائے نوکروں کے نہیں لگے۔ ماشاءاللہ یہ تبرک الرضوان ایک جملہ شروع میں کہا جاتا ہے تاکہ یہ روشن قلب مزید روشن ہو سکے۔ آج چھٹی گفتگو ہے ہماری عقل، شیعت اور اہل بیت۔ عقل جب عطا ہو جاتی ہے یا جہاں ہوتی ہے وہاں پھر سوال پیدا ہونے لگتے ہیں۔ یہی میرا موضوع ہے اور جو روز سن رہے ہیں ان تک پہنچا ہے کہ عقل جو ہے وہ جہاں ہوتی ہے یا جہاں آ جاتی ہے تو وہاں اس کے ساتھ سوال بھی آ جاتے ہیں اور ذہن میں پھر سوال پیدا ہوتے ہیں۔ 2 محرم کو میں نے عرض کیا تھا کہ سوال جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، دیکھیں خاص آج گفتگو ہے اور لیٹ تاخیر سے منبر پر میں حاضر ہوا ہوں، تو میں چاہ رہا ہوں کہ یہ نہیں کہ آپ کو میں کبھی توجہ کریں اور یہ شور ہٹائے اور ادھر ادھر، میں آپ کی سوچوں سے پہلے اور آج کا دن میں خصوصی طور پر شہزادہ علی پر مسائل کے لیے میرے ذہن میں توجہ ہوتی ہے کہ زیادہ ٹائم بچایا جائے، اس لیے آپ ہم میری طرف متوجہ رہیں۔ میں موضوع کو آج کسی پیرائے کسی منزل تک پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ عقل
सवाल पैदा करती है। अब जबकि छठा दिन है, अक्ल पर बात करते, अब अक्ल का कमाल आपके सामने लाने लगा हूं आज कि अक्ल ने ये सवाल दे दिया कि आले मोहम्मद से लोग लड़े हैं, लड़ते रहे हैं आले मोहम्मद से। कौन लोग लड़े? हर दुश्मन खुदा आले मोहम्मद से लड़े। तो कोई बात नहीं, चूंकि आले मोहम्मद अल्लाह के नुमाइंदे बन के आए हैं और जो दुश्मन खुदा है वो आले मोहम्मद से लड़े, तो ठीक है, समझ में आता है। मेरी तरफ देखें, हर दुश्मन खुदा आले मोहम्मद से लड़े। तुम मेरे लिए देखना यार, मैं अपना मौजू शुरू कर रहे थोड़े से ना जो मौजू है पेश करना चाह रहे हैं, मैं फिर नारे लगा देना ताकि बात में आज गल रुक ना सके। बेटा आपके लिए नारे लगा रहे थे, क्या बैठते? नारे तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, हैदरी। चलो हुण बाकी नारे तुसी लाओगे। ये सोच के जी दोवें काम देखो, अपना अपना काम करना है जी। मैं मजलिस पढ़नी, नारे तुसी लाओगे। हर दुश्मन खुदा आले मोहम्मद से लड़ा। समझ में आता है, चूंकि ये नुमाइंदे हैं अल्लाह के, उनसे लड़े। समझ नहीं आती वो लोग क्यों आले मोहम्मद से लड़ते रहे जो नमाज में इन्हीं पे दुरूद पढ़ते रहे। थोड़ा सा आपने ज़हमत फरमानी है। जो आप दूर बैठे, मैं आपको भी अपने दिल में रखता हूँ और समझता हूँ कि आप तक बात पहुँच रही है। आज खास गुफ्तगू है जिसमें मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। अजीज़ा ने मोहतरम, एक बार फिर पढ़ो थोड़ा सारे बंदा। बेटा जो आप इधर आए तो कह रहे पुत्र आ जाओ, आ जाओ भाई जान, ज़हमत फरमा लो बेटा, आ जाओ। तुम इतने पाक आजाद फर्श से बैठो ना जी। बुजुर्ग जहाँ बैठे बैठे रहे, आप जब सुन रहे हैं मजलिस तो आप मेरे सामने बैठे यहाँ। बिस्मिल्लाह। वो लोग नमाज में आले मोहम्मद पे दुरूद पढ़ रहे हैं, उन्हीं से लड़ रहे हैं। हैरत तो होती है ना भाई, दुरूद क्या है? मेरी तरफ देखें, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, सल्लू अलैहि, इन पर दुरूद पढ़ो। तो बस गल मुक गई। बहुत बड़ा मौजू है जाए, तुसी हमतन मतवज्जे होकर सुन लिया, तो बेदार होकर सुन लिया, तो फिर बस कमाल हो जाएगी जो कुछ मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ। क्यों? अच्छा, मैं जितना मर्जी कहा भी बोल लो या नारे लो या तवज्जो करो, गल ये भी कि हर एक का अपना सरफ, अपना कल्ब, एक कल्ब भी सरफ है, यानी बर्तन है। हर एक ने अपने अंदाज में सुनना है, हर एक ने अपना अगो रिस्पॉन्स देना है। देखो ना, जिस तरह बिजली की लाइन एक है, असर इसके भी दो है। ये जो बिजली की लाइन आ रही है, बाहर से एक ही तार आ रही है, डबल, असर दो है। आप उसमें हीटर लगाएं, आग बरसती है, उसे स्विच काट के आप एसी लगाएं, फ्रिज फ्रीजर चलाएं, बर्फ बरसती है। तार जो बाहर ट्रांसफार्मर जो एक ही आ रही है, ये क्या है? वो जो अंदर एलिमेंट्स होते हैं, इजहार उनका होता है, जड़े अंदर पुरसे होते हैं। बिजली की लाइन एक है, असर दो है। हीटर लगाओ, आग बरसती है, फ्रिज फ्रीजर एसी चलाओ, बर्फ बरसती है। अली का नाम एक है, असर दो है। मोमिन सुनता है कलेजा ठर जाता है, मुनाफिक सुनता है जग जाता है। मौला आपको सलामत रखे। अज़ीज़ान मोहतरम, सल्लू अलैहि, लोगों मेरे नबी और नबी पर दुरूद पढ़ो, दुरूद भेजो। या अल्लाह भेज देता गल मुक के फरमाया नहीं, वसल्लिमू तस्लीमा, इन पर दुरूद भी पढ़ो, तो सिर्फ दुरूद ना पढ़ो, इन्हें तस्लीम भी करो। ओहो, देखो मैं कुछ कहता
جن پر درود پڑھنا ہے صرف درود پڑھ کے گھر نہیں چلے جانا، انہیں تسلیم کرو۔ ایک لفظ کہوں، یزید شراب پینے کی وجہ سے، یزید نہیں، جاگنا ذرا۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جن پر درود پڑھا جاتا ہے انہیں تسلیم کیا جاتا ہے۔ اللہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ جن پر درود پڑھا جائے، فکر ہے آج کے موضوع کا میں دینے جا رہا ہوں، جن پر درود پڑھا جائے انہیں تسلیم کیا جاتا ہے، بیعت نہیں مانگی جاتی۔ سنو، یہ ہوں اللہ کی دین، میرا کیا قصور ہے کہ میری آواز سونی نہیں؟ اگر خوبصورت آواز ہوگی تو میں بھی قصیدہ پڑھدا۔ جی سرکار، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ میسج پہنچانا ضروری ہے، قوم تک کوئی پیغام پہنچانا ضروری ہے۔ کل ایمان ناز کے قرآن نعرہ حیدری۔ اب جی آپ سلامت رہیں۔ یزید، میرے جان دیکھے کہ یزید شراب پینے کی وجہ سے یزید نہیں، شراب پینا عیب ہے، شراب پینا گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، بڑا عیب ہے، لیکن یزید صرف شراب پینے کی وجہ سے یزید نہیں۔ شراب لوگ آج بھی پیتے ہیں اور غلط کرتے ہیں، گناہ عیب ہے، لیکن شراب پینے والے کو آپ برا کہیں گے تو برا ہے، پہلے گناہگار مجرم سن لے گا۔ یزید کہو وہ گولی مارنے کو آئے گا، اس کا مطلب ہے یزید میں کچھ ایسا تھا جس کی وجہ سے، وہ وجہ کیا ہے، وہ کیا تھا سنیے، صرف شراب پینے کی وجہ سے نہیں، بلکہ یزید نے اس حسین سے بیعت مانگی جس پر درود پڑھنا تھا۔ کوئی بات سنو، حسین چھوٹا ہے، حسین چھوٹا ہے، علی بڑا ہے، نبی کے بعد کائنات میں، اللہ اور نبی کے بعد کائنات میں سب سے بڑا علی ہے، اللہ اور نبی کے بعد کائنات میں سب سے بڑا علی ہے۔ حسین علی سے چھوٹا ہے، جو اس جملے سے بولو تو ٹھیک ہے، ورنہ میں پھر مساجد کی جانب آ جانا لفظ کہنے لگا۔ ذرا محنت لگ رہی ہے، مینوں بھی پتا ہے کہ جب تسی کچھ میسج کرنا ہوگا تو تھوڑا 2 منٹ خشک ہو جائے مجلس، لیکن کچھ پہنچانا چاہتا ہوں۔ میرے جانب دیکھیے، علی بڑے ہیں، سب سے بڑے اللہ رسول کے بعد، حسین علی سے چھوٹے ہیں، جو چھوٹے سے بیعت مانگے وہ چھوٹا یزید ہے، جو بڑے سے بیعت مانگے۔ کائنات میں میں نے آج وجہ دشمنی بھی بتانی، حسین سے دشمنی کیا تھی، علی سے دشمنی کیا تھی، نبی سے دشمنی کیا تھی، میں نے بتانی۔ خدا دی قسم ہر سامنے آ گئی، اے توڑے نعرے اور توڑے خندہ چبینا چہرے دی مسکراہٹ تو ایک گل آ گئی۔ علی کے مقابلے بڑی بڑی دنیا کرتی، ایک بہت بڑا نام، چلو نام نہیں لیتا، میرے لیے دیکھنا، وڈے عالم امام اپنے مسلک دے وڈے عالم، انہوں نے صلوات پڑھ لینا، اللہم صلی اللہ۔ میرے جانے دیکھنا، آپ نے کوئی طویل نہیں کرنا، کوئی تفسیر نہیں کرنی، نعرہ حیدری ماشاءاللہ۔ میری ماؤں بہنوں بیٹیوں سے گزارش ہے کہ ذکر ہے مولا حسین کا، اس حسین کے ذکر کے صدقے آپ اگر خاموشی سے ذکر سنیں، جناب سیدہ آپ پر خاص کرم فرمائیں گی، ایک جھلک سے صلوات والے نبی صلی اللہ محمد والے۔ بسم اللہ۔ میرے جانے والوں دیکھنا، وہ ایک بہت بڑے عالم دین، وقت کے بڑے مسلک کے امام، بہت ساری کتابیں پڑھتی، بہت ساری کتابیں لکھتی، یہ علم تمام کو بھی کوئی اثر کر جذب آ سکا۔ وہ جمعے کا دن منبر پہ بیٹھے ہیں، خطبہ جمعے کے دے رہے ہیں، دیکھنا آپ نے میری جانب خطبہ دے رہے ہیں تو دیکھتے دیکھتے ان کو خیال کیا ہے
कहने लगे सलोनी सलोनी, पूछो पूछो जो चाहो मुझसे पूछो। अब जो उन्होंने मुक्तदी बैठे सन उनके बिस्मिल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। और नाल च घर सी एक मलंगनी दा आटा गुन रही। उन्हें क्या है ये दावा तो कायनात में मेरे मौला अली पर है। ये दावा तो कायनात में मेरे मौला अली का है। उथे आटा नहीं छड़िया, दुपट्टा लिया, चादर ली, ऊपर एक और चादर लेके सीधी मस्जिद में बंदे ने चाक हो गई। हाँ जी इमाम साहब आप अभी दावा कर रहे थे, पूछो पूछो। इन्ना की पूछना मेरे रखो, इन्ना की पूछना है मैं पूछूं। यार थकना नहीं है, काम थकती नहीं है, मुझे पता है दिन भर जुलूस था लेकिन मेरे साथ मिल जाओ पूछूं। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਬੜ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਮਲੰਗਣੀ ਉਹ ਗੱਲ ਐਸੀ ਨਾ ਪੁੱਛ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੇਖਣ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੌਲਵੀ ਬੜੇ ਚਲਾਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਚਲਾਕੀ ਔਰ ਅਕਲ ਦਾ ਫਰਕ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਯਾਦ ਹੋਏਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਯਕਦਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ये बताओ मर्दों में आ गई हो, अपने शौहर से पूछ के आई हो। जमल में पूछ के गई। जियो जियो जियो। चलो चंगे है खादिम जाफरी साहब तक आवाज नहीं पहुंची। सामने मोहतरम खैर मेरे जब देखना वो कहते पूछो, कहते पूछो भाई हुण इज्जत रखनी है कि सारे मुफ्ती बैठे ने हाँ जी पीर के सारे मुरीद ही जो मुड़ के रिजाइन दे के घर चले जाए। पूछो कहती ये बताएं डिफिकल्ट क्वेश्चन हो या इजी, आसान हो या मुश्किल। ये चीज़ पाकिस्तान में भी कभी कहते हैं जिस फिर आसान हो जाए उन्हें का काम औखा। और कह लगा कोई चलो आसान पूछ लो, टाइम थोड़ा है जुमे क्या टाइम हो रहा है नमाज। वो कह लगे अच्छा चलो आसान ही पूछ लेते। ये बताए आपके जो अमाम है दस्तार पकड़ी, आपके ये जो अमाम है इसके पेच कितने हैं? साथ की नाम ने मेरे को इल्मे गया कहने लगे मेरे को इल्मे गया तो मैनू की पता है। तो कह लगे चलो ऑप्शन दिया जाता है जो पाकिस्तान में, तो ऑप्शन देती हूँ उतार के गिन के बता दे कितने हैं। उन्होंने कहा ठीक है एंड ने पकड़ी लाई है मेरे लिए देखा तो गिनन लग पे 1 2 3 बस इतना गए ना तो कहते बस बस। कहने लगे सुनो भरे मजमे में जिसकी पकड़ी एक औरत उतरवा दे वो भी अली के मुकाबले कर। क्या बात। जियो 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 पे जियो पे। मैंने वक्त को भी मलूद खातिर रखना आवाज मैसेज पहुंचाना जरूरी है। मेरी जाने देखे मैंने कहा चलो चेहरे चमक उठे तो बात पहुंचाऊंगा। दुश्मनी क्या है मेरे लिए देखना दुश्मनी की है। नबी ने कह दिता सुनो भाई माशाअल्लाह अल्लाह का हुक्म है शराब हराम। मेरे लिए देखना शराब हराम। तुम दसो अगर जो गवर्नमेंट वालों ऐलान हो जाए, मेरे देखना बेटा गवर्नमेंट वालों ऐलान हो जाए कि सिगरेट भावें मारबंदा हो भावें गोल्ड टिकता सिगरेट बंद। हुण जेड़े बंदा जो पींदा ही नहीं पूछो तेन पता है सिगरेट सारे बंद हो गए उन्हें पता क्या ना और चंगा जो शराब बंद हुई है ना तो किसी ने बुजुर्ग ने पूछा बुजुर्ग अफारी ने तेन पता लगा शराब बंद हो गई उन्हें तो चंगा जेड़ा पींदा वो औखा हो गया ना मेरे लिए वेखना पता ढिला जा मुंह करके दुश्मनी दसन लगा इस घर में दुश्मनी वो को वजह सी बेवजह बेवजह कुछ पेड़ नहीं मारता है जी। कतल अली शहीद हसन शहीद हुसैन शहीद
کوئی بچہ ہوتا وہ بندہ جڑا ہے اس طرح جگہ ٹلازم کر کے برف کے پھٹے دے نا یہ جی جی سویر تو برف پھر کٹنی شروع ہوتی تو پھٹا شام تک خالی ہونا شروع ہو جاتا بیٹھا پریشان ہوں سگریٹ نہیں مل رہی تو جہاں پہلے تک جہاں پیندا ہے انہوں پتا ہے کہ پہاڑ میں بندہ بیٹھا اتوں نہ پٹھان گزریا تو انہیں بعد کہتے خان صاحب میں ظفر اللہ خان صاحب کی گل نہیں کر رہا خان صاحب کدھر آئے بھائی کیا بات ہے کہ میں تمہیں پتہ ہے سگریٹ بند ہو گئے وہ کہتا تم سگریٹوں میں رو رہے ہو نسوار بھی بند ہو گئے آیا پھر یہ ہوں دو اتوں ٹھلا جا منہ کر کے جا رہے ہیں انہیں آخیا کہ اچھا وہ کی کریں انہیں کہا کی ہوا وہ کہنے لگا گٹکا بھی بند ہو یہ گٹکا تو نہیں سمجھ لو کراچی والے بڑا اچھا سمجھ لے حیدرآباد سے لے کے کراچی تک ہے جی جی ہاں انہیں کہا تمہیں پہ گیا ہوں تین پہ گئے ایڈوکیٹ بیٹھے میں ہوں وجہ تمہیں دسن لگا دشمنی کہ آل محمد کے گھرانے دشمنی کتوں چلے کے کہیں پہنچی یہ دلچسپ گلوں کے موضوع پہنچانا چاہ رہے ہیں جی سادہ کاغذ کے کوئی قیمتی چیز جہی ہے وہ لجائی جاتی منڈا مرڈر کر کے 302 کے اندر ہو گئے تو ملاقات نہیں گئے پیو چاچے گئے پہلے ملاقات نہیں گئے تو کہنا میری ضمانت نہیں کرا رہے مجھے کڈو اتوں انہیں مچھر نے نہ اتنے اے سی کی سوئیں تھے پکھا تک نہیں عجیب آپ چپے انہوں نے کہا کوشش کرنے ہاں تو انہوں نے کہا نہیں تھی کوشش نہیں کرتے میں اتنے پھسیا انہوں نے وکیل نو کیا انہوں نے کہا جی تھی سمجھاؤ تاری شاید انہوں سمجھ آ جائے تو 509 سے میرے بھائی فون کر رہے ہیں میاں نصیر صاحب وہ بھی چلے ذکر میں شامل ہو جائیں گے انہوں نے کہا جی اپنا وکیل کہنے تھی سمجھاؤ کچھ ساڑھی جو وہ تو اتنا لڑتا ہے غصہ کرتا ہے وہ کہتا چلے جی تھی آج تک ملاقات لینا ہو ہوں ایڈوکیٹ صاحب گئے انہوں نے کیا بھی کوشش کر رہے ہیں تو قتل کیتا ہے تے قانون کی جڑی کتاب ہے وہ 302 کی سزائے موت ہے تو ہوں میں وہ کیس سارا اسٹڈی کر رہے ہیں کہ کوئی ایف آئی آر چاہوں کوئی ویک پوائنٹ لبن تو اس بنیاد سے تیری ضمانت داخل کرائیے کوشش کریے کوشش ہو رہی ہے وہ کہتے جی کہاں کوشش ہو رہی میں اتنے پھسیا تو میں ہو کہ ایڈی کہڑی گل ایڈی گل کی گل نہیں میرے واسطے ہوئے نا آخر جج نے گل کر لو کوئی پیسے تو وہ کہتا پیسے کی گل نہیں جج بھی محتاج ہے اس کتاب کا جنہیں 302 کی سزا جج کو یاد نہیں تھی پہنچ نہیں سکے وہ جو 2-3 دفعہ کیا نا کتاب ذرا مشکل کر لیکن ہم پہنچ گئے ہو کتاب قانون کی کتاب ہے جہی سزا دیتی ہے قانون کی کتاب جنہیں اندر کی دفعہ وہ سمجھ گیا کہ مینوں بھائے انہاں بندے نہیں لاؤنا اس کتاب نے لاؤنا چلو ایک دو بندے تک گل پہنچ گئی میں دشمنی کے پوائنٹ سے آ گیا ہوں میری طرف دیکھو یہ جدو سب چیزاں نجائز بند ہو جانا ادو انہوں نے کیا آگے نبی کو محمد بتا شراب کس نے بند کر دی یہ چیز کس نے بند کر دی ایک قدم آگے بڑھتے ہیں چوتھا پارہ سورہ نساء چوتھے پارے کی آخری آئے اللہ کہتا ہے وَحُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ اللہ کہہ رہا ہے سنو تمہاری مائیں تم پر حرام ہیں تمہاری بیٹیاں تم پر حرام ہیں تمہاری وَإِخْوَاتُكُمْ تمہاری بہنیں تم پر حرام ہیں وَأَمَّاتُكُمْ تمہاری پھپھیاں تم پر حرام ہیں وَخَالَاتُكُمْ تمہاری خالائیں تم پر حرام ہیں تمہاری بیوی کی ماں تم پر حرام ہے تمہاری بیوی کی بہن سسٹر اللہ میں قرآن پڑھ سورہ نساء تم پر حرام ہے پھر بیوی کی بہن نہیں حرام عرب کا مزاج بتا رہا ہوں یہ تو غیرت مند کا خطہ ہے نا برصغیر ہر دور یہ کوئی شک نہیں ہر دور برصغیر انڈو پاک تے غیرت مند کا خطہ عرب کا مزاج اس دور دس رہا اگلی گل اس تو بھی اوکھی انہیں کہا جہاں تے باپ دیا بیویاں
ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸੁਤੇ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਕਰ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਮ ਪਰ ਹਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜੰਮਣ ਵਾਲੀ ਦੂਸਰੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁਰਾਨ ਕੀ ਆਇਤ ਆ ਗਈ ਹਰਾਮ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਖਰੇ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਸਭ ਹਰਾਮ ਕੀਤਾ ਕਿਆ ਚਲੋ ਮੁਹੰਮਦ ਕੋਲ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਨਾਰੇ ਲਵਾਉਣਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰ ਲੱਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਆਦਰਸ਼ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨਾਲ ਵੀ ਦਾਵਤ ਪੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਾਲ ਵੀ ਦਾਵਤ ਕੀ ਸੀ ਆ ਗਏ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਬਤਾਓ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹਰਾਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੇਤੀ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਯਾਰ ਤੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਡੰਡੇ ਸੁੱਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਤੀਰੋ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ آپ نے فرمایا نہ وہ دستا ہے تو نہ کسی نے ملتا ہے تو نہ خواب چاہتا ہے تو نہ خیال چاہتا ہے تو نہ آ سکتا ہے تھوڑے خواب تو نہ تسی دیکھ سکتے جی انہوں نے کہا اچھا سوچا تو بہت خوشی چلو یہ دستے تھا کہ گل پہنچی کی نہیں یہ قرآن ہے قرآن میں کہہ رہا لے ہو کی گل آئے گی تیرے تک گل پہنچی کی نہیں سرکار نے فرمایا جبریل لے کے آیا انہوں نے کہا ٹھیک ہوگی گل دس کتنے میں کسی کام تک انہوں نے غصہ آ رہا بپھرے وہ کتنے مسکرا کے فرماتے ہیں وہ صرف مجھے نظر آتا ہے وہ اور کسی کو نہیں نظر آتا کہ اندرے دا مطلب پھر سامنے تو تو ہی ہے نا سامنے تو پھر تو ہی ہے نا یہ جناب والا دشمنی شروع ہو گئی یہ ہم دشمنی کی دے دے اللہ دے جڑا بھیجنا ہے کہ سب کچھ بند حرام ساری چیزیں بند جبریل تے جڑا لے کے آؤں گا تے محمد مصطفیٰ تے دشمنی جنہوں نے پیش کر دیتا ہے تے اس قرآن میں دشمنی جنہیں تے لکھیا گیا سننا ذرا بھئی اس قرآن کو بھیجنا نا اللہ پاک کے لے آنا نا جبریل پاک کے بھیجنا نا پورے اسے دکھا دیں جعفری صاحب نے ایک مجلس نہیں سنی تے آج بیٹھے نے تے میں اس جملے کی قیمت نیاز نعرے کی صورت چلانا چاہنا بھئی ایک قرآن جنہیں بھیجیا ہے وہ اللہ پاک کے تے اللہ 24 گھنٹے کنی دیر پاک ہوندا ہے دسو یار شاباش ہر ویلے پاک تے جڑا جبریل لے کے آنا ہے ہر وقت پاک تے جس دل تے اترے ہیں تے جنہ ہونٹاں چوں نکلے ہیں وہ ہر ویلے پاک ایک بار میرے ویکھو یار میں کہا سادگی نال وڈی گل انہاں تک پہنچائی جائے بھی جڑا بھیجن والا ہے وہ اللہ پاک تے ہر ویلے پاک جڑا لے کے آنا ہے وہ جبریل پاک تے ہر ویلے پاک جس مصطفیٰ تے اترے ہیں وہ قلب مصطفیٰ پاک وہ زبان پاک وہ ہونٹ پاک تے ہر وقت پاک ہر لمحہ پاک تے مینوں انہاں دسو جانتے ہو قرآن کسے پلیت نو دے جانا سی پانی دے پینا ہے لیکن جب تک پانی دے پینا ہے لیکن جب تک گل نہ پہنچ جائے اسی بسم اللہ اسی نا میں مجلسہ نہیں سب پڑھتا تے دروگے کے نام ساڈا محلہ سراج پور اتنے جامع مسجد غوثیہ حافظ آباد تو علامہ صاحب آئے سید عادل شبیر حافظ آباد آئے انہوں نے کتنے تقریر کی تھی جی پانچ تن پاک تو سید بھی سن کو گل بھی رکھ گیا تو گل کر بھی گیا کہنے لگے جی پانچ تن پاک یہ لفظ خلط اصل لفظ ہے پانچ تین پاک تو وہ مدائر والے ہوں گے انہوں نے پانچ تن کرتا لفظ ہے پانچ تین پاک وہ منڈے سن کے محلے دار بھی سن میرے کلاس والے بھی سن بھگوان پورے سکول شالامار چوک چوک سے کٹھے پڑھنے انہوں نے کہا بھائی جی پانچ تو نہیں کرے گا جی اور لفظ اپنا ٹھیک کر رہا تھی شاہ ہوئی دس گئے ہاں صاحب تو آئے سن تو لفظ ہے پانچ تین پاک
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕਰ ਦੇ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, 5 ਤੇ 3 ਜੋ ਪਾਕ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦਸਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ 8 ਟਨ ਪਾਕ। ਬਰਾਦਰ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਵੀ ਮੈਂ ਚੁੱਕਾਂ ਖਾਦਮ ਜਾਫੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 97 ਰੁਪਏ ਦੇ 3 ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੀਜੇ ਭਰਨ ਤੇ ਬੜੇ H2S ਫੁੱਲ ਕਰ ਰਹੇ हैं ਤੇ ਤੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਵੀ 100 रुपया ਦਿਓ। मैंने कहा उन्होंने 8 टन पाक क्यों नहीं किया? मैं कहा सुनो, उन्होंने 5 दिन पाक कह के तेन दस दिता है, 5 और है 3 और। जियो जियो साढ़े एक साथी ना जामा मस्जिद नूर देवबंद मसलक का सी, वो जनाबे वाला उन्हें अपनी मौत सामने इस वजाहत चुन रही 5 टन पाक या 5 3 पाक। वो चुके एक स्टेप और भी अगे ने, उन्हें कहा ये सब गलत है, असल लफ्ज है 7 टन पाक। मेरे जनाब में देखना है 7 टन पाक। वो आ गया, उन्होंने कहा कि वो आप वाले भी गलत हैं और वो जो हाफिजाबाद वाले थे वो भी गलत है। हमारे मौलाना साहब ने बताया 7 टन पाक, 7 टन पाक। हुण जरा चुप रहा। अच्छा पता नहीं तुम उठ के खलो के नारा लाउन लगे कोई फिजिकली थकावट महसूस करते हो? यकीन करें तो बंदा उठ के खलो के नारा लाउंदा है ना तो फिर नजफ तो दुआ आउंदी। मैं लफज बची अजिया, मैं लफज बोलने लगा मेरे देखना 7 टन पाक। मैंने कहा बात सुनो, कुछ मौलवी ने तुम्हें कहा